نمبر 3، تیسری چیز آپ علیہ السلام نے بزدلی سے پناہ مانگی کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں بزدل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن۔ جبن کہتے ہیں بخل کو۔ بخل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کر، وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہا۔ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا۔ واجبات ہیں، صدقۃ الفطر واجب ہے، اس کی ادائیگی نہیں کر رہا۔ قسم کا کفارہ لازم ہے، نہیں دے رہا۔ نظر مانی ہے، اس کی ادائیگی نہیں کر رہا۔ نفلی صدقات اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کر رہا۔ تو یہ وہ آدمی ہے، ایک تو ہوتا ہے بخیل ہونا، ایک ہوتا ہے بزدل ہونا۔ تو بزدل ہونا وہ ہے کہ جو میدان جنگ سے بھاگے، کفر کے مقابلے میں لڑنے کے لیے تیار نہ ہو، تو یہ بزدلی ہے۔ اور ایک ہے بخل کے خیر کے کاموں میں خرچ نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے پناہ مانگی، بزدلی سے بھی پناہ مانگی، بخل سے بھی پناہ مانگی۔ آپ نے فرمایا والجبنی والبخلی، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں بزدلی سے بھی، تیری پناہ میں آتا ہوں بخل سے بھی۔ بزدلی کا مطلب یہ ہے، ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نفس کی اور شیطان کی مخالفت نہیں کرتا، یعنی اتنا بزدل ہے، اب نفس کے پیچھے چل رہا ہے، شیطان جیسے کہہ رہے خواہشات پہ چل رہا ہے، اس کے خلاف نہیں چلتا۔ اسی طرح دشمن کے مقابلے میں پیچھے آ جاتا ہے، بہادری سے شجاعت سے لڑتا نہیں ہے، تو یہ بزدلی ہے۔ تو اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ شجاعت دے، قوت اور طاقت اللہ عطا فرمائے، بہادری اللہ عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک وصف ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کر دے۔ حضرات صحابہ سلف کو اللہ نے بہادری کی نعمت عطا فرمائی تھی۔ السنن الکبریٰ للبیہقی میں واقعہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن احد کا معرکہ ہونا تھا تو صبح یہ دو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں رات دعا کر رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن جہش۔ حضرت سعد بن ابی وقاص دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ صبح جب میرا مقابلہ ہو کسی دشمن سے ہو، طاقتور دشمن ہو، میں اس سے لڑوں، وہ مجھ سے لڑے، یہاں تک کہ میں اس کو آخر قتل کر دوں، اس کا جو کچھ مال ہے وہ میرے پاس آ جائے اور سب میرے پاس مال غنیمت کے طور پہ آئے اور کافر کو میں قتل کر دوں۔ عبداللہ بن جہش نے آمین کہی۔ پھر عبداللہ بن جہش دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ صبح جب میرا مقابلہ ہو ایسے دشمن سے ہو، وہ میرے اوپر حملہ کرے، میں اس پر کروں، مقابلہ چلتا رہے، آخر کار میری شہادت ہو جائے، میرے ناک کو، میری آنکھوں کو، میرے اعضاء کو کاٹ دیا جائے، پھر ان اعضاء کو کسی میں دھاگے میں، رسی میں ڈال دیا جائے، کل قیامت کے دن تو پوچھے کہ تیرے اعضاء کیوں کاٹے گئے، تیرے جسم کو کیوں بکھیرا گیا، تو میں کہوں یا اللہ تیرے دین کی خاطر، تیری رضا کی خاطر میرے جسم کے ٹکڑے کیے گئے۔ اگلا دن ہوا، دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کسی ایک بڑے کافر سے میرا مقابلہ ہوا، لڑتے رہے، آخر میں نے اس کو قتل کر دیا، اس کا مال غنیمت مجھے مل گیا۔ پھر میں سوچنے لگا عبداللہ بن جہش نے جو دعا کی تھی، دیکھوں وہ ساتھی میرا کہاں ہے۔ جب تلاش کرتے رہے زخمیوں میں نہ ملے، جب شہداء میں تلاش کیا تو مل گئے، تو دیکھا اسی طرح تھا، کان کاٹ دیے گئے تھے، ناک کاٹ دیا گیا تھا، اعضاء کاٹ دیے گئے، ہاتھ پاؤں، جسم کا مسلح کر دیا گیا تھا۔ فرمایا یہ میرا ساتھی مجھ سے بہت بہتر تھا، اللہ نے اس کو مقام دیے، شہادت عطا فرما دی، جو مانگا اللہ نے وہ دے دیا۔ تو دیکھیں صحابہ اکرام اللہ رب العزت سے مانگتے تھے بہادری، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگ رہے ہیں بزدلی سے کہ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ میں بزدل ہو جاؤں، شجاعت عطا فرما۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں، انس بن نضر، یہ ان کے چچا ہیں، تو یہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر تو نے دوبارہ کبھی موقع دیا، میں انشاءاللہ ایسی بہادری سے لڑوں گا، لوگ بھی دیکھیں گے، انشاءاللہ میرا اللہ بھی دیکھے گا میں کس طرح لڑتا ہوں۔ ابھی اگلے دن جب مقابلہ ہوا احد میں، یہ لڑتے رہے، اتنا لڑے، اتنے زخم لگے ان کو، اتنے زخم لگے، آخر یہ شہید ہو گئے۔ تو ان کی بہن نے ان کو پہچانا اور وہ بھی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔
پورے جسم میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں نیزے کا تلوار کا زخم نہ لگا ہو، سارا جسم زخمی تھا، جسم کو مسلح کر دیا گیا تھا۔ تو بہن نے اوروں سے ان کو پہچان لیا۔ تو حضرت انس فرماتے تھے اپنے چچا کے بارے میں کہ میرے چچا وہ ہیں کہ قرآن کریم کی جو آیت نازل ہوئی ہے، فرماتے تھے کہ یہ میرے چچا کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کہ انہی لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کہا تھا اللہ سے جو وعدہ کیا اور اس کو سچا دکھایا۔ فرمایا رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ایمان والوں میں سے چند لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اسے سچا کر دکھایا۔ وعدہ کیا کہ اللہ نے موقع دیا، خوب بہادری سے لڑیں گے۔ فمنهم من قضى نحبه، بعض نے جو وعدہ کیا اس کو پورا کر دیا اپنی نظر کو۔ ومنهم من ينتظر، بعض وہ ہیں جو منتظر ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، واقعہ سنانے کا مقصد تو صحابہ میں اللہ نے بڑی بہادری کی صفت رکھی تھی۔ تو تیسری چیز حضور نے پناہ مانگی ہے بزدلی سے۔ چوتھی چیز آپ علیہ السلام نے پناہ مانگی والبخل، بخل سے۔ بخل کا مطلب کہ جو اللہ رسول کا حق ہے اس میں انسان مال نہ خرچ کرے۔ جہاں شریعت کا تقاضا ہے، کوئی ضرورت مند نظر آ رہا ہے، کوئی مستحق نظر آ رہا ہے، آس پڑوس میں کوئی مستحق ہے، کوئی بیوہ یتیم ہے، کوئی دین کا تقاضا سامنے ہے، وہاں خرچ نہ کرنا، بخل کرنا، اس سے پناہ مانگی۔ اللہ نے مال دیا ہو تو انسان یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی، جتنا انسان خرچ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کے مال کو بڑھاتا رہتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب البر والصلہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ابو جعفر بسطام کا، کہ وقت کا خلیفہ مقتدر باللہ کا وزیر تھا، وہ ان کے خلاف تھا، وہ ان کو چاہتا تھا کہ میں ان کو قتل کروں۔ تو ہر دفعہ کوشش کرتا میں قتل کروں، لیکن کبھی اس کا داؤ نہیں چلتا تھا۔ ایک دفعہ کہتا ہے میں یوں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں ان کو قتل کرنے جاتا ہوں، لیکن ان کے ہاتھ میں ڈھال ہے اور ڈھال کی شکل روٹی کی طرح ہے، اتنی بڑی ڈھال ہے جیسے کہ روٹی ہے، شکل روٹی کی طرح۔ تو جب میں تیر مارتا ہوں وہ ڈھال آگے کر دیتے ہیں، پھر تیر مارتا ہوں ڈھال آگے کرتے ہیں، تو وہ تیر ڈھال میں لگتا ہے ان کو نہیں لگتا۔ تو اب یہ ان کے پاس اگلے دن آئی کہ میں تو آپ کو قتل کرنے کی بڑی کوشش کر رہا ہوں، لیکن چند دنوں سے موقع نہیں مل رہا، خواب میں بھی دیکھ رہا ہوں آپ کو تیر مارتا ہوں، لیکن آپ کے ہاتھ میں کوئی ڈھال ہے روٹی کی طرح ہے، اور وہ آپ سامنے کرتے ہو بچ جاتے ہو، آخر یہ روٹی کا کیا قصہ ہے؟ انہوں نے آگے سے بتایا کہ جب سے میری پیدائش ہوئی تھی تو میری والدہ کا معمول ہے کہ وہ روزانہ ایک روٹی پکا کر میرے سراندو کے نیچے رات کو رکھ دیتی ہے، جب صبح ہوتی ہے تو وہ روٹی وہ صدقہ کر دیتی ہے کہ یہ میرے بیٹے کی طرف سے صدقہ ہے۔ تو روزانہ ایک روٹی کسی غریب کو میری والدہ میری طرف سے دیتی ہے، ان کا یہ معمول تھا، پھر میرا بھی یہ معمول ہے۔ تو فرمایا شاید یہ وہی روٹی ہے۔ وہ سمجھ گئے، کہا واقعی یہ صدقے کی برکت ہے کہ میری پوری کوشش تھی آپ کو قتل کروں لیکن میں نہیں کر سکا۔ تو صدقہ جان کی حفاظت کا ذریعہ، مال کی حفاظت کا ذریعہ، یعنی انسان جتنا دیتا ہے اللہ کی غیبی قدرت طاقت، پھر اس کی جان مال کی حفاظت کا اللہ رب العزت غیبی انتظام فرما دیتا ہے۔ کتاب الزہد میں امام احمد بن حنبل نے ایک واقعہ لکھا، حضرت صالح علیہ السلام کا دور تھا، تو ایک شخص تھا جو بڑا شریر تھا، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا، اذیتیں دیتا۔ تو لوگ صالح علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ بد دعا کیجئے کہ اللہ اس کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم لوگ شام کو آنا۔ شام کو جب آئے کہا جی کیا ہوا؟ کہا حضرت وہ تو زندہ سلامت ہے، لکڑیاں کاٹنے جنگل گیا تھا واپس آ گیا، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ جب اس کو بلایا تو اس سے کہا تو آج دن بھر کہاں تھا؟ اس نے کہا حضرت لکڑیاں کاٹنے گیا تھا۔ کہا جو تم نے لکڑیاں کاٹی ہیں وہ کہاں ہیں؟ کہا جی گھر میں۔ کہا تم نے آج دن میں کوئی عمل کیا ہے؟ اس نے کہا ایک میرا معمول ہے کہ میں گھر سے روٹیاں سالن لے کے جاتا ہوں اور دن میں لکڑیاں کاٹتا ہوں، اور جب بھوک لگتی ہے تو وہی روٹی سالن جنگل میں کھا لیتا ہوں۔ تو آج میں نے دیکھا ایک فقیر آیا، مستحق تھا، اللہ کے نام پہ مانگا، تو میں نے وہ روٹی اور وہ کھانا اس کو دے دیا۔
اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا وہ لکڑیاں لے کر آؤ جو آج تم نے کاٹی ہیں۔ جب وہ گٹھا اٹھا کر گھر سے لے کر آیا، فرمایا اس کو کھولو۔ جب رسی کو کھولا، ساری لکڑیوں کو الگ کیا، تو انہی لکڑیوں کے تنوں میں ایک سانپ تھا، ایک بڑا اژدہا تھا جو لکڑیوں کے اندر تھا، ایک لکڑی سے لپٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنا منہ ایک تنے پہ رکھا ہوا تھا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ لکڑیاں تم کاٹ کر لائے ہو، اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے ہو، اپنے گھر میں تم نے ان کو رکھا، وہاں سے اٹھا کر ادھر لے کر آئے، تم نے صدقہ کر دیا تھا، تم اس کے شر سے بچ گئے، ورنہ یہ سانپ تم اپنے کندھے پر اٹھا کر لے کر آئے۔ کہ اس نے جو تنے پر اپنا منہ گاڑا ہوا ہے، یہ صدقے کی برکت سے تم اس کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں بخل سے، اس لیے اللہ نے مال دیا ہو، انسان اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر، بچوں پر اس مال کو خرچ کرے اور اللہ کے نام پہ خرچ کرے، اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ اس کو دنیا اور آخرت میں دیتے ہیں۔ نمبر 5، پانچویں چیز جس سے آپ نے پناہ مانگی وہ بڑھاپا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے اللہم انی اعوذ بک من الحرم۔ حرم کہتے ہیں بڑھاپا، ایسا بڑھاپا جس میں انسانی عقل کام نہ کرے، جس کو کہتے ہیں ارذل عمر۔ ارذل عمر کا مطلب انسان عمر کی اس حد کو پہنچ جائے کہ پھر اس کو کوئی بات سمجھ نہ آئے اور وہ پھر ہر لمحے محتاج ہو جائے، کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، بات بات میں الجھنا شروع کر دے، جھگڑا اور تکرار ہو جائے، عقل کام نہ کرے، بچوں جیسی حرکتیں شروع ہو جائیں کہ آس پڑوس والے، گھر والے تنگ ہو جائیں، یہ ارذل عمر ہے۔ اس سے آپ نے پناہ مانگی یا اللہ عمر کے اس حصے میں نہ لے کے جانا، ایسی بیماریوں میں، تکلیفوں میں انسان نہ مبتلا ہو جائے کہ وہ اپنے اعزہ قارب کے لیے، اہل و عیال کے لیے بوجھ بن جائے۔ خدا نہ کرے ان کی زبانوں پر یہ نہ ہو کہ اللہ اس پر عافیت کرے، معاذ اللہ، اللہ اس کو موت دے دے۔ تو جو انسان اپنی زندگی اعمال میں گزارتا ہے، تقوی میں گزارتا ہے، تلاوت میں، اللہ اس کو ارذل عمر سے بچاتا ہے۔ علماء نے لکھا جو آدمی قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے گا وہ ارذل عمر سے بچے گا، عمر کے اس حصے میں کبھی نہیں جائے گا کہ وہ اس کی عقل کام نہ کرے اور وہ ہر لمحے محتاج ہو جائے۔ اعمال والے انسان کی زندگی جتنی بڑھتی ہے اس کی محبت بڑھتی ہے۔ جس کی زندگی میں آپ کو نماز ہوگی، تلاوت ہوگی، ذکر و اذکار ہوں گے، دیکھنا ان کی عمر جتنی بڑھے گی ان کی محبوبیت بڑھے گی، مقبولیت بڑھے گی۔ بچے چاہیں گے ابو ہمارے گھر رہے، پوتے چاہیں گے دادا ہمارے گھر ہو، نواسے چاہیں گے جی ہمارے گھر میں ہو، ہر ایک ان سے محبت کرے گا، پیار سے ملے گا، اللہ لا علاج بیماریوں سے حفاظت کرے گا، سب کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دے گا۔ اعمال والی زندگی پر پیسہ خود کھینچا ہوا آئے گا، ہر ایک ان سے محبت کرے گا، یہ اعمال کے ساتھ۔ ورنہ آپ دیکھو جو دنیا میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، دولت پیسے کے پجاری ہوتے ہیں، 60 سال کے بعد وہ کسی کام کے نہیں ہوتے۔ حکومت نے بھی لٹیر کر دیا، اب یہ کسی کام کا نہیں، گھر والے بھی اس سے تنگ آ جاتے ہیں، بات بات میں الجھتا ہے، آئے دن میاں بیوی کا جھگڑا، باپ بیٹے کے جھگڑے، کبھی نوکروں سے لڑائی، کبھی مزدوروں سے لڑائی، کبھی خادموں سے لڑائی، تو مزاج میں سختی آ گئی، بات بات میں جھگڑے شروع ہو گئے، اولاد کے دلوں سے محبت ختم ہو گئی، حالانکہ اتنا چھوڑ کے گیا ہے کہ 7 نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہ ہو، لیکن کوئی بیٹا پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسری طرف بابا جی نے کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، لیکن سارے بیٹے پوتے اولاد قریب بیٹھی ہے، ہر ایک خدمت کو سعادت سمجھ رہا ہے، ان کے دلوں میں محبت اللہ نے اس کے اعمال کی وجہ سے ڈالی ہے۔ اس کی زندگی کے اعمال ہیں کہ گھر والوں کے دلوں میں محبت ہے، اور دوسری طرف اعمال نہیں ہے، اپنے گھر والوں کے دلوں میں نفرت ہے۔ ایک جگہ بیان تھا تو ایک ساتھی بعد میں ملا، کہا جی مفتی صاحب دعا کرو اللہ ہمارے والد صاحب پہ رحم کرے۔ رحم کا مطلب تھا معاذ اللہ موت دے، کہ وہ رات کو کھانستا ہے، ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ تعلیم یافتہ، وجہ کیا تھی؟ اولاد کو دین نہیں سکھائے، دین سکھاتے تو وہ تو یہ دعا کرتے اللہ والد کو صحت دے، ہمیں خدمت کا موقع دے، اور وہ دعا کا کہہ رہے مطلب تھا کہ اللہ والد پر موت لائیں، کہ ہماری نیند خراب ہوتی ہے والد کے کھانسنے سے۔
حالانکہ والد نے بہت کچھ چھوڑا. تو یہ فرق ہوتا ہے دین میں دنیا میں. اس لیے کوشش ہو انسان اپنی زندگی اعمال میں اولاد کو اعمال سے وابستہ کرے تاکہ ارذل عمر سے اس کی حفاظت ہو. ایسی عمر میں نہ پڑے کہ جس کی وجہ سے اہل و عیال اس سے تنگ آ جائیں. نمبر 6، عذاب قبر سے پناہ مانگنا. چھٹی چیز جس سے حضور نے پناہ مانگی ہے وہ عذاب قبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے. تو عذاب قبر برحق ہے، اس لیے ہر وقت دعا ہونی چاہیے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اکثر دعا فرماتے تھے، یا اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. تو وہ جو گھڑا ہے اس میں ہر ایک نے ہم میں سے جانا ہے، اور وہی ہمارا آخری ٹھکانہ ہے، اور وہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. دنیا کی زندگی 50 55 60 سال کی، اور وہ موت کے بعد سے لے کر قیامت کے دن تک ہے، اور وہ بہت تنگ و تاریک جگہ ہے، وہاں کی روشنی اعمال کے ساتھ ہے. تو قبر میں کوئی آدمی بچھو اور سانپ وہاں نہیں ہوتے، انسان خود ساتھ لے کے جاتا ہے. یہ زندگی کے گناہ ہوتے ہیں جو بچھو کی صورت میں، سانپ کی صورت میں، عذاب قبر کی صورت میں ہوتے ہیں. نیک اعمال ہوتے ہیں جو اس کے لیے قبر میں روشنی اور جنت کا باغ بننے کی صورت بن جاتے ہیں. سنن ترمذی کی روایت ہے، صحابہ اکرام جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ خیمہ لگایا، پتہ نہیں تھا کہ نیچے قبر ہے، محسوس نہیں ہو رہا تھا اوپر سے کہ نیچے قبر ہے. خیمہ لگا دیا. جب رات سونے لگے تو نیچے سے آواز آنے لگی زمین سے. کان جب قریب کیے تو سورہ ملک کی آواز آ رہی کہ کوئی سورہ ملک تلاوت کر رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صورت ایسی ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے محفوظ کرتی، عذاب قبر سے نجات دیتی. اس لیے جو آدمی ہر رات سوتے وقت سورہ ملک تلاوت کرے گا تو انشاءاللہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. تو اعمال میں اصل طاقت اعمال کی طاقت ہے. امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، ایک شخص کے انتقال کا وقت قریب تھا، نزع کی حالت تھی، لوگ ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. اچانک دیکھا ایک نور نظر آیا، اور وہ نور ایسا محسوس ہو رہا تھا اس کے سینے سے نکل رہا ہے. پھر تھوڑی دیر گزری، پھر دیکھا ایک نور محسوس ہوا جو گویا اس کے پاؤں کی جانب سے نکل رہا ہے. کمرے میں روشنی روشنی ہو گئی، سب حیرت میں پڑ گئے. تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، اس کو پوچھا بھئی کیا بات تھی، ہم نے یوں روشنی دیکھی. اس نے کہا جو نور تم نے میرے سینے سے نکلتا دیکھا یہ سورہ سجدہ کا نور ہے کہ میں ہر رات سونے سے پہلے وہ پڑھتا ہوں، اور جو نور تم نے میرے قدموں کی جانب دیکھا یہ سورہ ملک کا نور ہے. یہ بات بتائی، تھوڑی دیر گزری، کلمہ پڑھا، انتقال ہو گیا. تو گویا اللہ نے دنیا میں بتا دیا اعمال انسان کی حفاظت کا ذریعہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی نیکی اور عزت کا ذریعہ. تو حضور جس سے پناہ مانگ رہے ہیں وہ عذاب قبر ہے، تو اس لیے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائے. نمبر 7، ساتویں چیز جس سے آپ نے پناہ مانگی وہ ایسا علم جو انسان کو نفع نہ دے. علم غیر نافع، علم ہو نفع نہ دے، آپ نے پناہ مانگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے. دیکھیں علم کا مقصود ہے علم پر عمل. اگر علم پر عمل نہیں ہے، معلومات بڑھتی جا رہی ہیں، عمل زندگی میں نہیں آ رہا، وہ علم اللہ رسول کو مطلوب نہیں ہے. جو علم مطلوب ہے وہ علم نافع ہے. جو دعا اللہ نے اپنے حبیب کو سکھائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. امام قرطبی فرماتے ہیں علم سے افضل چیز دنیا میں کوئی نہیں. اگر اس سے افضل کوئی ہوتی اللہ حضور سے فرماتے کہ آپ اس کی دعا کرو. دیکھیں یہ نہیں فرمایا اللہ میرے مال میں اضافہ فرما، یہ دعا نہیں تھی. ربی زدنی مالن، یا اللہ مال بڑھا دے، اولاد میں اضافہ فرما، دولت اور پیسے میں اضافہ فرما، عمر میں اضافہ فرما. نہیں، کس کی دعا؟ علم میں اضافہ فرما. علم اللہ کی صفت ہے.
اور علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بنے. فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا علم کی وجہ سے کیا. تو علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے حضور دعا فرما رہے کہ ایسا علم نہ ہو جو نافع نہ ہو. آج معلومات بہت زیادہ ہیں، عمل نہیں ہے. آج علم غیر نافع، معلومات ہر ایک کے پاس ہیں. کون سا مسلمان ہے جو نہیں جانتا نماز فرض ہے؟ ہر ایک جانتا ہے. کتنے ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ کس کو نہیں پتہ زکوٰۃ فرض ہے؟ کتنے جو دیتے ہیں؟ کس کو نہیں معلوم والدین کی خدمت ضروری ہے، اطاعت ضروری ہے؟ کتنے جو عمل کرتے ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ بدنظری کرنا کبیرہ گناہ ہے؟ کتنے جو بچتے ہیں؟ کس کو نہیں معلوم سود کھانا اللہ کے ساتھ جنگ ہے؟ کتنے جو بچتے ہیں؟ کس کو نہیں معلوم کہ رشوت لینے والا، کھانے والا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں جائیں گے؟ کتنے جو بچتے ہیں؟ ہر گناہ کا مسلمان کو پتہ ہے. ایمان کمزور ہے کہ وہ اس گناہ سے روک نہیں رہا. لیکن آج فیکٹری میں کام کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ مینیجر ناراض نہ ہو جائے، فیکٹری سے نکال نہ دے. 14-15 ہزار 20 ہزار تنخواہ دے گا، ہر وقت آہو بگت ہے، جی سر جی سر، سر جھکائے کھڑا ہوا ہے، اشاروں پہ جان دے رہا ہے. کتنے ہیں جو آتے ہیں سلوٹ مار رہے ہیں، صرف کیا دے رہے؟ 20-25-30 ہزار. 10 گھنٹے 12 گھنٹے اس کی نوکری ہے. جس رب نے آنکھوں میں بینائی ڈالی، کانوں میں شنوائی ڈالی، زبان میں گویائی ڈالی، ہاتھوں میں طاقت ڈالی، پاؤں میں چلنے کی صلاحیت دی، دھڑکنے والا دل دیا، سمجھنے والا دماغ دیا، بولنے والی زبان دی، اس کی کتنی اطاعت ہے؟ تو علم ہے، عمل کی کمی ہے. قرآن کریم میں عجیب بات ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا عالم وہ ہوگا جس کے پاس معلومات ہو. اللہ نے کہا عالم وہ ہوگا جس کے دل میں خشیت ہو، اللہ کا ڈر ہو. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. مخلوق میں سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ سے علماء ہیں. اللہ نے عالم کی صفت بیان کی خشیت. اگر ایک عالم ہے اس کے دل میں تقوی نہیں ہے، وہ گناہ سے نہیں بچتا، فرائض کا اہتمام نہیں کرتا، حرام سے نہیں بچتا، وہ عالم نہیں. عالم وہ ہوگا جو سب سے زیادہ گناہ سے بچنے والا ہوگا. علم نافع کی نشانی ہے جتنا بڑھے گا تواضع بڑھے گی، جتنا بڑھے گا اللہ سے تعلق بڑھے گا، جتنا بڑھے گا عبادت بڑھے گی، جتنا بڑھے گا اعمال بڑھیں گے. اگر عمر بڑھتی جا رہی ہے، معلومات بڑھتی جا رہی ہیں، اعمال میں اضافہ نہیں ہو رہا، سوچنا چاہیے یہ علم نافع نہیں ہے. صحابہ کی زندگی تھی، جو سنا عمل کیا، جو کانوں میں بات پڑی اگلے دن سے عمل شروع ہو گیا. ہمارے ہاں عمل کی کمی آ رہی ہے. اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اللہ سے دعا ہو اللہ علم نافع دے. دیکھیں معلومات مستشرقین کے پاس زیادہ ہے. مستشرقین اس کو بولتے ہیں جو غیر مسلم ہے. غیر مسلم ہوتے ہیں، دین پر اعتراض کرنے کے لیے ہمارے اسلام کو پڑھتے ہیں، قرآن کی تفسیریں پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں. اس لیے نہیں پڑھتے کہ عمل کریں، اس لیے پڑھتے ہیں کوئی کمزوری کوئی بات نظر آئے تو ہم وہ بات لوگوں کو بتا کر لوگوں کو گمراہ کریں. ایسے لوگوں کے پاس معلومات بہت ہیں، لیکن ان معلومات نے ان کو ایمان نہیں دیا، ان معلومات نے ان کو تقوی نہیں دیا، اللہ کا ڈر نہیں دیا، جہنم سے نہیں بچایا. معلوم وہ معلومات مقصود نہیں ہے، علم مقصود ہے اور علم نافع مقصود ہے. اس لیے ہمیشہ دعا ہو اللہ تعالیٰ علم نافع دے، غیر نافع سے بچائے. غیر نافع جو علم ہوتا ہے وہ انسان کو گناہ سے نہیں روکتا، وہ انسان میں آ جاتا ہے، رفتہ رفتہ پھر بھول جاتا ہے. لیکن جو وحی کا علم ہے یہ باقی رہے گا تقوی کے ساتھ. اگر زندگی سے تقوی چلا جائے گا، قرآن اور حدیث کا علم بھی چلا جائے گا. اللہ نے علم کو تقوی سے جوڑا، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا. اللہ نے صحابہ سلف کو علم وہابی دیا تھا، بغیر مطالعے کے علم دیا. ایسا علم دیا فقہائے اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، ان حضرات نے کوئی زیادہ کتابیں نہیں پڑھی. ان کے دور میں اتنی کتابیں ہی نہیں تھیں. اصل ان کا زندگیوں میں ان کے تقوی تھا. ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھنا، اکثر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، ساری رات اعمال میں گزار دینا. امام ابو حنیفہ ایسے روتے تھے، عقود الجمان میں الخیرات میں ہے، آنکھوں سے یوں آنسو گرتے تھے جیسے
سے بارش کے قطرے ٹپک رہے ہیں، یوں چٹائی پر قطرے گرتے تھے، ساری ساری رات اللہ کے سامنے روتے ہوئے گزر جاتی تھی۔ اللہ نے ان تقویٰ پر ان لوگوں کو علم عطا فرمایا، اس لیے بڑی اہم دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے، بس علم آئے عمل شروع ہو جائے۔